بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی؟ آج ہم اس سوال کا جواب جانیں گے۔ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر واضح انداز میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 5 ہے، اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ اٹھنے کے بارے میں شک ہے تو بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے ہی پیدا کیا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 20 ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 11، اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا پھر نطفے سے۔ سورہ غافر آیت نمبر 67، اور وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا پھر نطفے سے پھر علقہ سے۔ سورہ انعام آیت نمبر 2، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا پھر مدت مقرر فرمائی۔ اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر مٹی سے پیدائش کا ذکر آتا ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش تو مادہ منویہ سے ہوئی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس کی پیدائش مٹی سے ہوئی۔ تو اس پر مفسرین کے بہت سے جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، کیونکہ آپ کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ انسان کا نطفہ خون سے بنتا ہے، اور خون انسان کی غذا سے بنتا ہے، اور انسان کی غذا جانور، پھل، سبزیاں اور اناج وغیرہ ہے۔ اب سبزیاں اور پھل درختوں اور پودوں سے حاصل ہوتے ہیں، اور یہ بھی زمین سے ہی اگتے ہیں۔ اسی طرح جو جانور چارہ کھاتے ہیں وہ بھی زمین سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ انسان کی جو بھی غذا ہے کہیں نہ کہیں سے اس کا تعلق مٹی کے ساتھ تو ضرور ہے، لہٰذا اس طرح اس کی پیدائش مٹی سے ثابت ہوتی ہے۔ ان جوابات کی روشنی میں ہماری ناقص عقلوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔